پیپلز پارٹی اتفاق رائے کے باوجود بجٹ اور معاشی پالیسیز پر کیوں تنقید کر رہی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک ہماری اتحادی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ ایک الگ نظریہ ہے، ایک الگ جماعت ہے۔ اور پالیٹکس میں بندہ ایک دوسرے کو کتنی سپیس دے سکتا ہے یہ آپ کو بخوبی علم ہے۔ جتنی سپیس ان کو ہم نے دے رکھی ہے، اس سے زیادہ ہم ان کو کیا دیں، اور جتنی ہمیں انہوں نے دی ہے اس سے زیادہ وہ کیا دے ہی نہیں سکتے ہیں۔ تو ڈیفینیٹلی یہ جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں یا کرتے رہتے ہیں کبھی کبھی، یہ اتحادی حکومت کا جو ہے نا 5 سال تک یہ بیک گراؤنڈ میوزک ہوتا ہے، بیک گراؤنڈ میں یہ چلتا رہتا ہے، یہ ہلکا پھلکا یہ موسیقی جو ہے یہ چلتی رہتی ہے۔ تو یہ ہوگا اب، تو مطلب کوئی ایسی سنجیدہ بات نہیں ہے۔ ان فیکٹ there is a pact between PMLN. There is an understanding between PMLN and People's Party. نوبل کاز پر اکٹھے ہوئے تھے، کہ پاکستان کو 4.25 سال کی جو حکومت تھی عمران خان صاحب کی، وہ گزرنے کے بعد وہ فرماتے تھے کہ یہ ملک جو ہے ڈیفالٹ کرنے لگا ہے اور اب یہ ایتھوپیا بن جائے گا اور صومالیہ بن جائے گا۔ تو ان حالات میں ہم نے پھر ایک دوسرے کے ساتھ وعدہ وعید اور حلف اٹھایا تھا کہ مل کے پاکستان کو اس مشکل حالات سے نکالیں گے۔ تو اتنے بڑے کاز پر جب آپ اکٹھے ہو جاتے ہیں نا، تو بیچ میں یہ چھوٹی موٹی باتیں آتی رہتی ہیں، کبھی اونچ کبھی نیچ، کبھی تھوڑا کبھی کم، کبھی خوشی کبھی غم، کبھی دھوپ کبھی چھاؤں، یہ اٹس نارمل۔ ٹھیک، لیکن سر آج ایک بڑی اہم ملاقات بھی ہوئی ہے وزیر اعظم شہباز شریف اور بلاول بھٹو کے درمیان۔ اس ملاقات میں کیا یقین دہانی کروائی گئی ہے؟ کیا جو تحفظات ہیں وہ دور کر دیے جائیں گے؟ امکانات کیا ہیں اس بات کے؟ I was not a part of the meeting، میں وہاں موجود نہیں تھا، لیکن ڈیفینیٹلی جب لیڈرز بیٹھتے ہیں تو لیڈرز کے دوران مابین جو ہے وہ پھر لمبی کہانیاں نہیں ہوتی ہیں، اس میں 1 2 3 ہوتا ہے، چیزیں پھر ڈیسائیڈ ہو جاتی ہیں۔ تو ڈیفینیٹلی بلاول صاحب اور وزیر اعظم صاحب کے لیول پر جو میٹنگ ہوئی ہے وہ بے نتیجہ ختم نہیں ہوئی ہوگی، اس میں سارے معاملات طے ہو چکے ہوں گے، سارے نہیں ہیں تو تقریباً 90% تو ہو ہی چکے ہوں گے۔ سر اس کے علاوہ ایک اور بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے پارلیمنٹ میں، جس میں پیپلز پارٹی کا وفد، اس کے علاوہ وزیر داخلہ محسن نقوی اور گورنر سندھ بھی موجود تھے۔ اس ملاقات میں کیا کچھ بات ہو سکی؟ کوئی حتمی رائے دی گئی ہے؟ اس حوالے سے کچھ آپ بتائیں گے ہمیں؟ وہ ہمارے اتحادی ہیں، اور گورنر صاحب جو ہے تو وہ سندھ میں بیٹھ کر ہمارے نمائندے بھی ہیں وفاق کے، اور ہماری جماعت کے کارکن بھی ہیں، تو وہ تو ایک موجود تھے، اور وہ ایک ملاقات تھی۔ تو ڈیفینیٹلی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی ایکسٹرا آرڈینری کوئی بات تھی، وہ روٹین کی ملاقاتیں تھیں، اور یہ ہوتی رہتی ہیں، اور یہ ہونی چاہیے۔ پولیٹیکل پارٹیز میں آپس میں رابطہ ٹھیک، ہونا چاہیے، اور یہ اچھی بات ہے۔ تو ہم امید رکھ سکتے ہیں کہ یہ جو بجٹ کے معاملے پر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان اختلافات ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ سر ایک چیز ہمیں اور بتائیے گا کہ سینیٹر فیصل وابڈا آج کل خاصے خبروں میں ان ہیں، اور مستقبل کے حوالے سے وہ دعوے بھی کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ کچھ فائلیں ہیں جو کہ کھلنے والی ہیں۔ آپ کے خیال میں ایسے بیانات کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ فیصل وابڈا صاحب کبھی کسی زمانے میں عمران خان صاحب کی کابینہ میں وزیر ہوا کرتے تھے، غالباً کوئی آبی بالکل۔ وسائل کے وزیر تھے یا کسی چیز کے وزیر تھے۔ اب اس کہانی کو گزرے ہوئے ایک لمبا عرصہ ہو گیا ہے، 5 6 سال سے زیادہ ہو گیا ہے۔ اب اس کو عادت تو وزیر بننے کی ہو گئی ہے، وہ وزارت میں نہیں ہے، تو وہ اس طرح بہکی باتیں وہ کرتے رہتے ہیں۔ اور ہمارے اتحادی جو ہے پیپلز پارٹی، انہوں نے ان کو ووٹ بھی دیا ہوا ہے، ان کو سینیٹر بھی بنوایا ہے، تو ٹھیک ہے، وہ گرمی شرمی لگی ہوگی ان کو، کوئی دھوپ شو کوئی لو شو لگی ہوگی، اس کا علاج یہی ہوتا ہے کہ لیکن سر گرمی میں کون اگر سی لگ فائلیں جائے ہیں؟ تو۔ مطلب آپ اس سے، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں وہ کون سی فائلیں کھلنے کی بات کر رہے ہیں، اور حکومت کیا اس کو سنجیدہ نہیں لے رہی؟ کہ کوئی فائلیں وائلیں نہیں ہے، جس کی فائل ہوتی ہے نا وہ حکمران نہیں رہتا پھر۔
وہ پھر حکومت نہیں کر سر سکتے. ہمیں ایک اور چیز وہ بتائیے حکومت گا میں کہ رہتے نہیں ہے. لیکن ٹھیک ایک ہے بات سر، ایک آپ چیز کو ہمیں بتاؤں کہ اگر کبھی کوئی فائلوں بالکل کی بات کھلی تو اتنا مجھے معلوم ہاں ہے کہ سب سے اوپر ٹاپ پر جو فائل پڑی ہوئی ہے وہ فیصل واڈا صاحب کی ہے. ٹھیک. سر ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ آج بیرسٹر گوہر نے وزیر اعظم سے مذاکرات کی جو آفر ہے اس حوالے سے رد عمل دیا ہے. ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم نے واضح طور پر یہ کہا کہ آئیں مذاکرات کریں بیٹھیں اور یہ جو ایک سیاسی چپکلش ہے اس کا خاتمہ ضروری ہے. اس کے جواب میں میمورنڈم آف کمٹمنٹ کا مطالبہ کیا گیا ہے بیرسٹر گوہر کی جانب سے. اس پر حکومت کا کیا رد عمل ہے؟ حکومت کیا سمجھتی ہے؟ پہلے یہ اپنی پارٹی میں تو یہ میمورنڈم پہ دستخط کر لیں. پہلے اپنی پارٹی میں تو یہ ہو جائیں متفق کہ عمران خان کو اندر رکھنا ہے یا باہر لانا ہے. یہ تو خود آپس میں ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. یہ تو خود پی ٹی آئی والے ایک دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتے. اس وقت میرے حساب کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے کوئی 8-9 حصے بکھرے ہو چکے ہیں. علیمہ خان اپنے لیے چیئرمین پارٹی کی چیئرمین شپ لینے کے لیے تگودو کر رہی ہیں. 2-3 اور لوگ ہیں. بیرسٹر گوہر میرے بہت پسندیدہ بھائی ہیں. میں بہت لائک کرتا ہوں, بہت ریسپیکٹ کرتا ہوں ان کی. لیکن میرے خیال میں 4 بندے پاکستان تحریک انصاف میں ان کی چیئرمین شپ کو کوئی مانتا ہی نہیں ہے. ان کی پارلیمانی پارٹی ان کو نہیں مانتی, ٹھیک. ورنہ آج وہ پارلیمانی لیڈر ہوتے. ورنہ وہ آج اگر وہ اس کو مانتے بیرسٹر گوہر کے کہ یہ چیئرمین ہے پارٹی کے تو وہ اپوزیشن لیڈر ہوتے. اپوزیشن لیڈر بھی ٹھیک ہے. نہیں ہے, پارلیمانی لیڈر بھی نہیں ہے. تو بیرسٹر گوہر اپنی پارٹی کے اندر کوئی میمورنڈم آف کمٹمنٹ تو پہلے سائن کر لیں. کچھ ان کو تو پتہ تو چلے گا کہ وہ کہاں پہ کھڑے ہیں. ان کو خود کوئی ٹھیک. نہیں مانتا. ہم نے تو صحیح. اوورآل پی ٹی آئی کو اس رشتہ داری یا اس کلب کا ممبر بننے کی دعوت دی ہے جو ہم نے میثاق کیا ہوا تھا, ایکارڈ کیا ہوا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ. اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم چھوٹی جماعتوں تک سب تک ہم منتقل کریں. ایون ہم تو چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے. لیٹس ہیو این ایکارڈ اوور گلگت بلتستان. آئیے ایک میثاق کرتے ہیں کشمیر کے لیے, آزاد کشمیر یعنی کے لیے. حکومت تو آفر کر رہی ہے لیکن اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تحریک انصاف اس پر کس طرح سے اسے لے کر چلتی ہے. سر گلگت بلتستان کے الیکشنز ہو چکے ہیں لیکن پیپلز پارٹی کا پلڑا بھاری ہے, لیکن جو واضح اکثریت ہے وہ کسی بھی جماعت کے پاس نہیں ہے. آپ کو وہاں پر کس طرح کی حکومت بنتی ہوئی نظر آتی ہے؟ کون وزیر اعظم ہوگا, وزیر اعلیٰ کون ہوگا؟ حکومت سازی کے آپ کو کیا حالات نظر آتے ہیں؟ بس اب تو آزاد بندے چلے گئے ہیں آئی پی پی میں. وہ اس بالکل. طرف آتے ہیں جی جی. تو ان کی حکومت بنتی ہے, وہ اس طرف جاتے ہیں تو وہ حکومت بنتی ہے. سیدھی بات ہے, فارمولہ آسان ہے. لیکن میرے خیال میں میاں نواز شریف صاحب جو ہیں تو وہ شاید اس میں کچھ انٹروین کریں اور وہ اس مسئلے کا حل نکال لیں. وزیر اعظم صاحب بھی اس بارے میں بڑے کین ہیں. حالانکہ وزیر اعظم نے تو صحیح. بلاول بھٹو زرداری صاحب کو اور آصف علی زرداری صاحب کو مبارکباد بھی دی ہے. تو لیٹس سی, میرے خیال میں جو اکثریتی جماعت ہے اس کو حکومت کی دعوت دے دینی چاہیے. اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. چاہے وہ اس پہ 100 اعتراضات ہوں, جو بھی چیزیں ہیں وہ الگ بات ہیں, لیکن ٹھیک ہے. جس کے بالکل. پاس مینڈیٹ ہے ان کو مان لینا چاہیے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.